السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ شکار اور شکاری۔ موسم میں خنکی کے باوجود درویش کی کٹیا پر خاصا رش تھا، کیونکہ ان کے علم و دانش سے بھرپور حکیمانہ باتوں سے لوگوں کا کہنا تھا کہ روح و قلب کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ درویش باتوں باتوں میں دوستانہ انداز میں معرفت کے ایسے راز آشکار کر دیتے کہ ان کی باتیں دل میں ترازو ہو جاتی۔ فرقہ واریت، لسانیت اور ہر قسم کے متنازع مسائل کو وہ کبھی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اس دن درویش نے حاضرین پر ایک نظر دہرائی اور تبسم فرما کر کہا، ہم سب کو ایک دوسرے کی دل آزاری سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دل آزاری کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ اسی سے نفرتیں، کدورتیں اور رنجشیں جنم لیتی ہیں، جو لڑائی جھگڑوں کا سبب ہے۔ لیکن کچھ باتیں سمجھانا ضروری ہو تو اس کے اظہار کا مناسب طریقہ اختیار کیا جائے، تو دل و دماغ کو حاضر کر کے یہ باتیں سن کر گرہ لگا لیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ ایک دن شہر سے ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک چھوٹی سی مچھلی ترنت اسے کھانے دوڑی۔ وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا، پیار سے سمجھایا کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں پیوست ہو جائے گا، جو تمہاری ہزار کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی۔ تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا کہ مچھلی پھنس گئی۔ پھر وہ اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مرچ مسالہ لگا کر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ جانتی ہو، پھر 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھا جائیں گے۔ یہ تیرا انجام ہوگا۔ میں تمہیں دل سے سمجھا رہی ہوں، یہ کینچوے کی بوٹی ایک چارہ ہے، لالچ میں نہ آنا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے تہتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اب چھوٹی مچھلی نے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ اسے کہیں نہ شکاری نظر آیا۔ اس نے پانی سے سر باہر نکالا، نہ آگ، نہ کہیں دھواں، نہ کھولتا ہوا تیل، نہ ہی مرچ مسالہ، اور نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان۔ ماحول میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی دل ہی دل میں کہنے لگی، لگتا ہے یہ بڑی مچھلی ان پڑھ جاہل تھی۔ پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، یقیناً اس کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے خود ریسرچ کی ہے، حالات کا جائزہ لیا ہے، میں نے غور کیا ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، لگتا ہے وہ ایسے ہی سنی سنائی کر کے چلتی بنی۔ بھلا میں اس کی غیب کی باتوں میں کیوں یقین کروں گی؟ میں خود سمجھدار ہو گئی ہوں، اچھے برے کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ آج کے اس ماڈرن سائنسی دور میں پرانے فرسودہ نظریات کیسے پنپ سکتے ہیں؟ چھوٹی مچھلی نے پھر غور و خوض کیا، حالات کا جائزہ لیا، اور پھر کافی سوچ بچا کر اس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر تیزی سے گوشت کی بوٹی کو کھانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے گلیپھڑوں میں کانٹا چبھا اور پیوست ہو گیا۔ چھوٹی مچھلی اچھلی کودی تڑپی، اس کی تمام تر دانش و وری، تجربہ، ذہانت اور ریسرچ دھری کی دھری رہ گئی۔ شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا، پھر آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات چھوٹی مچھلی کے سامنے آ گئے۔ درویش نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بینہ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات کھول کھول کر بیان کر دیے۔ ان کے بعد اولیاء کرام نے رشود و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کرام کی باتوں پر ایمان لا کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء کرام کا رستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے رستے پر چل رہے۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو یہ تعلیم پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام
اسلام مکون سا علم غیب جانتے تھے، حالانکہ ان کا علم عطائی ہوتا ہے۔ یہ بھی علم ہے جس طرح کچھ لوگوں کی پیش گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی پیغمبر یا ولی بھی نہیں ہوتے۔ نادان یہ سمجھتے ہیں انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح ہے، بے بس ہوتے ہیں، یا وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ جس طرح چھوٹی مچھلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی، اسی طرح انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا۔ لیکن انبیاء کرام اولیاء کرام اپنے علم اور روشن ضمیر ہونے کی بنیاد پر جو باتیں کرتے ہیں ان میں سچائی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ادھورا علم فتنہ اور علم کی زیادتی پر اتارنا جہالت ہے۔ درویش نے اپنے چہار جانب نظر دوڑائی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آخری الہامی کتاب کے آغاز میں جو کچھ کہا ہم اسے ہر نماز میں دہراتے ہیں، پھر بھی شک ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس صراط المستقیم پر رہنے کی بات کی ہے وہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا۔ یہ راستہ بلا شبہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ہی راستہ ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ شعبہ بازوں کو ولی مان کر ان کے گرد جمع ہو کر منتیں مرادوں کے لیے ان سے تعویذ لینا شروع کر دیں تو ان کا حال پر کیوں کر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ شعبہ بازوں نے تو شکاری کی طرح کنڈیاں پھینک رکھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور ہدایت سے نوازے۔